السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے روشن چہرے کالے کال۔ تقریباً سارے اخبار چھان ڈالے، وہی اشروں پرانے کرنٹ افیئرز، وہی سڑاند یافتہ سیاسی بیانات اور بڑکیں، وہی حادثے، وہی سانحے، وہی جعلی جوش و جذبے، وہی ڈھیٹ پڑوسی، وہی ان کے الزامات، وہی تانے، وہی بہانے، وہی ہم شکل سی جڑواں تحریریں اور کالم۔ اس لیے سوچا آج پھر سے کالے کال ہی صحیح۔ آج کا پہلا کال ہے، آج کل مائیں بچوں کو بجلی کے بل دکھا کر چپ کراتی ہیں۔ دوسرا، ہمارے پرچم کے جھنڈے والی سائٹ پہ اشرافیہ اور ڈنڈے والی سائٹ پر عوام ہوتے ہیں۔ تیسرا کال ہے جی، ہر خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جی، ہماری تاریخ تختہ دار اور تحریکوں سے بھری پڑی ہے۔ نیکسٹ، آدم خور کبھی آدم زادوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اگلا ہے جی کہ زندگی کی رفتار میں بھی اوور سپیڈنگ جرم ہے۔ اس سے اگلا جو سڑکوں پہ عام دکھائی دیتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے صوفیانہ کلام تو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن چیختی چلاتی ایمبولنس کو رستہ نہیں دیتے۔ اس سے اگلا، اس پہ غور فرمائیے کہ جانوروں کو قلم نہیں صرف چھریوں سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی قلم بڑی طاقت ہے، خاک طاقت ہے، جانوروں کو صرف چھریوں سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا کال ہے جی کہ سپیرے کا رزق سانپ کے پھن پر ہوتا ہے۔ اس سے اگلا، امیر آدمی گاڑیاں، غریب آدمی ویگنیں بدلتا ہے۔ ملکی وسائل کے ساتھ مخصوص اقلیت کا وہی رشتہ ہے جو قبروں کے ساتھ بجوؤں کا ہوتا ہے۔ علم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں بانٹنے والے علم دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فاقوں کے خلاف FIR کون سے تھانے میں درج ہوگی؟ اور یہ قابل غور ہے یہ کال کہ جیسا جنگل ویسا ٹارزن۔ اگر دنیا گلوبل ولیج ہے تو اس گاؤں میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم دھوبی ہیں، موچی ہیں، نائی ہیں، کمہار ہیں، تیلی ہیں، ماشکی ہیں، چمار ہیں یا کچھ اور؟ ہر بھاری مینڈیٹ کا حقیقی وزن کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان 15ویں صدی میں کب داخل ہوگا؟ اور یاد رہے یہ 21ویں صدی جا رہی ہے۔ موٹر وے پہ موٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حرام کمائی سے صدقہ خیرات ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلیظ ترین پانی سے غسل کرنے کی کوشش کرے۔ چوکی دار تو صرف چند روپوں کے لیے ساری رات جاگتا ہے، جبکہ عبادت گزار اس کے عوض جنت مانگتا ہے۔ اور کیا خدا کے لیے کرۂ ارض کو مختلف ملکوں میں تقسیم کرنا مشکل تھا؟ عوام نے جن کے لیے گزشتہ کل موم بتیاں جلائیں، اب ان کے لیے اگربتیاں سلگانے کا سوچ رہے ہیں۔ لوگ حکمرانوں کو ہر نماز کے بعد یاد کرنے لگے ہیں۔ یہ سٹینڈنگ کمیٹیاں عوام کو سٹینڈ کیوں نہیں دیتی؟ عوام گھاس کھائیں گے تو بے زبان جانور کہاں جائیں گے؟ مجبوریوں کے مجرے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ شہد اندھیرے میں بھی میٹھا اور زہر زہریلا ہی رہتا ہے۔ گائے بھینس دودھ دینا بند کر دے تو کباب دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس ملک میں بہت سے مسلمانوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ حیران ہوں کہ فاقوں کی فصل کو کوئی سنڈی کیوں نہیں کھاتی؟ بھیڑ اور بھیڑیا میں
صرف یا کا فرق ہے. تھینک یو.